یہ واقعہ جو اب سنانے لگا ہوں، اس واقعے پہ آج کی مجلس ختم ہو جائے گی، اس واقعے کے عینی شواہد زندہ ہے۔ جس بندے نے واقعہ سنا ہے یوٹیوب پہ اگر آپ کہیں گے میں آپ کو ویڈیو لنک بھی بھیج دوں گا۔ جب یہ صدام ملعون گیا عراق سے، لیکن وہاں پر چاروں طرف داعشی ٹائپ کے لوگ، دشمنان علی ٹائپ کے لوگ وہ آ گئے، بم دھماکے، شیعوں کو قتل کرنے، سارے سلسلے وہاں چلے۔ نجف سے ایک طالب علم نکلا بہیئۃ متنکرہ، ایسی کنڈیشن میں کوئی پہچانے نہیں، ظاہر اس زمانے میں عمامہ و قبا کے ساتھ نکلنا بڑا عذاب تھا، تو اس نے اپنا عمامہ عبا قبا وغیرہ تھیلی میں ڈالا، گاڑی میں بیٹھا کہ یہ وہاں پہ بولتے ہیں 17 سیٹر جو ہوتی ہے، اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں کل ایک جگہ پر ایک لڑکا ہمارے ساتھ آ کر بیٹھا، جس نے اپنی بھویں لیڈیز کی طرح بنائی ہوئی تھی، گلے میں ایک موٹی سی چین تھی، جینز کی اسکن ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور وداؤٹ سلیوز اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، کلین شیو بندہ، عجیب و غریب حالت اس کی۔ تو کہہ رہے میں نے اس کو دیکھ کے جو ہے اگنور کر دیا، اس سے کوئی بات نہیں کی، منہ دوسری طرف کر لیا، گاڑی چلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد لطیفیہ ایک جگہ ہے بغداد کے قریب، لطیفیہ کا چیک پوسٹ آیا سیطرہ، پتہ چلا کہ یہ فوج کا چیک پوسٹ نہیں، یہ داعشیوں کا چیک پوسٹ ہے۔ سب کو اتار رہے وہاں پر۔ بڑی سی ایک تصویر جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی عراق میں، جو امیر المومنین کی شبیہ کی تصویر ہے، ہر ایک سے کہہ رہے کہ علی کو گالی دو، اس تصویر پر نعوذ باللہ تھوکو تو تمہیں جانے دیں گے، ورنہ تو مار دیں گے۔ یہ طالب علم، نجف کا طالب علم بھی موجود ہے، زندہ ہے، آپ اس سے رابطہ کر کے سارے ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بندہ بھی زندہ ہے جو لڑکا ساتھ میں تھا۔ طالب علم کہتا ہے ہم لوگ سب اترے، تو اس لڑکے نے جسے میں انتہائی برا سمجھ رہا تھا، انتہائی واہیات سمجھ رہا تھا، اس نے کہا شیخنا مسئلہ شرعی کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ شیخنا حکم شرعی کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تصویر کو تھوکو، علی کو گالی تو جان چھڑاؤ جاؤ۔ کیا کروں میں؟ حکم شرعی، شارع مقدس کا حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ نجف کے طالب علم نے کہا کہ دیکھو مولا علی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کبھی بیزاری کا اظہار نہ کرنا، اگر تمہیں گالی دینے کو کہا جائے، اپنی جان بچانی ہو، گالی دے کے جان چھڑا لینا، یہ حدیث معصوم ہے، تو لہذا میں بھی اپنی جان چھڑاؤں گا، گالی دینے کو کہہ رہے دے دو۔ اور یہ شبیہ کی تصویر جو ہے پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے، ہم مولویوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کچھ اور سمجھ کے تھوک دو، جان بچاؤ، جان بچانا زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ یہی کریں گے؟ کہا ہاں میں یہی کروں گا۔ اس نے اپنا والیٹ نکالا، اپنا موبائل نکالا، اپنی ساری چیزیں نکالی، کہا یہ امانت ہے، بغداد میں فلاں جگہ پہنچا دینا۔ میں نے کہا کیا مطلب، تم یہ کام نہیں کرو؟ اس نے کہا میں مر جاؤں میں اس تصویر پہ نہیں تھوک سکتا۔ یہ ہے عشق علی ابن ابی طالب، میں مر جاؤں میں گالی نہیں دے سکتا۔ کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا، وہ آگے گئے، انہوں نے کہا گالی دو اور تھوکو۔ اس نے کہا گالی فلاں 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 کو ہے، تمہارے اوپر لعنت ہے، تم سارے حرام زادے ہو، علی کے دشمن ہو۔ 4-5 انہوں نے فائر کیے، وہیں پہ گرا، اور کہہ رہے میں 1 ہفتے تک سکتے کے عالم میں رہا۔ وہ نوجوان جسے میں برا سمجھ رہا تھا، اس کی محبت کیا اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ کہہ رہے کہ 1 ہفتے بعد جب میرے حواس تھوڑے بہتر ہوئے تو میں بغداد کے اس ایریے میں گیا جہاں پر جو ہے اس نے ایڈریس دیا تھا کہ میری فیملی موجود ہے، یہ میرا والیٹ، یہ پیسے، یہ شناختی کارڈ، یہ ساری چیز وہاں پہنچا دینا۔ کہہ رہے وہاں اس گلی میں جب میں پہنچا تو ایک بچی چھوٹی سی گلی میں کھیل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تصویر ہے، کہاں ہے گھر؟ اس نے کہا یہ میرے بابا ہے، ابھی میں بلا کے لاتی ہوں۔ میں سمجھا یہ بچی دیوانی ہو گئی ہے، موت کی خبر مل گئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، میں انتظار کرنے لگا۔ اچانک ہی دیکھا وہی شخص جسے میرے سامنے گولیاں ماری گئی تھی، وہ ایک بیساکھی کے ساتھ باہر آ رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، زارو قطار رو دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر چلو میں تمہیں سناتا ہوں کیا ہوا۔ کہا کہ جب میں نے ان لوگوں سے کہا میں اس تصویر پہ نہیں تھوکوں گا، جب میں نے ان لوگوں سے کہا میں علی کو گالی نہیں دے سکتا، انہوں نے مجھ پہ اندھا دھند فائرنگ کی، اتنے فائر کیے کہ میرے بچنے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ جیسے ہی فائر ہوئے تمہیں دکھائی دیا ہوگا
کہ خون نکل رہا ہے، تمہیں دکھائی دیا ہوگا کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، تمہیں دکھائی دیا ہوگا کہ میں زمین پر گر گیا، لیکن خدا کی قسم جب گولی لگی میں سیدھا علی کی باہوں میں چلا گیا۔ اللہ علی، سیدھا علی نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ واپس جانا ہے یا یہی رہنا ہے؟ مولا میں نے یہی رہنا ہے آپ کے پاس۔ کون اس عقیدے، کون اس عشق کی قدر کرے گا اگر آپ اور میں نہیں کریں گے؟ داڑھی کٹا ہے، برا ہے، یہ کیوں تم سے آگے نکل گیا؟ وہ مولا نے کہا نہیں، تم گھر جاؤ، میں چاہتا ہوں یہ معجزہ دنیا والوں کے سامنے آئے۔ یہ کہہ کر مولا نے ان ساری گولیوں پہ ہاتھ پھیرا جہاں جہاں گولیاں لگی تھی، ان کا کوئی اثر باقی نہیں۔ ایک گولی چھوڑ دی، مولا نے کہا یہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگ جھوٹا نہ کہیں۔ کہہ رہے جب میری آنکھ کھلی میں بغداد کے کسی ہاسپٹل میں تھا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، اس گولی کا اثر ہے، اسی کی وجہ سے بیساکھی سے بھی چل رہا ہوں۔ علی نے زندگی واپس لوٹا دی۔ یہ عشق، یہ عقیدہ، اس کی قدر کیجئے۔ یہ ہمارے ماتوی نوجوان، یہ سنگتوں کے نوجوان، یہ روئے زمین پر انمول ترین لوگ ہیں، قیمتی ترین لوگ ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں ماتم کرتے ہیں حسین ابن علی کا۔ مجھ جیسے مولوی سے تو 5 منٹ نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ کتنا بدماش ہے مولوی جس کو شرم نہیں آتی، وہ کہتا ہے جی یہ نشہ کر کے ماتم کرتے ہیں، تم کرو نشہ، ماتم کرو، میں دیکھتا ہوں۔ تضحیک، مذاق اڑانا۔ سید الشہداء کے ماتم بات کرنے میں احتیاط کرو۔ اگر کسی نے حرام کام کیا بھی ہے، ماتم میں نشہ کیا بھی ہے، تو لاکھوں جو پاک و پاکیزہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، تمہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے، 4 بے وقوف دکھائی دے رہے، اس کو منبر پہ پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علی و اولاد علی کا عشق ہے جو انسان کو رفعت عطا کرتا ہے، جو انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔